السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں صدقے کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً حسب وسعت مستحق لوگوں کو تعاون کرتا رہے، چاہے وہ مال سے ہو یا کھانے پینے کی اشیاء سے ہو یا کسی کو اچھی بات کی تلقین کے ذریعے ہو، اس لیے کہ کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقے سے مصائب اور مشکلات ختم ہوتی ہے اور آنے والی بلائیں، امراض و تکالیف رک جاتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ کسی مرض کی صورت میں علاج معالجہ سے قبل صدقہ کرو کہ اس کی برکت سے شفا مل جاتی ہے۔ صدقے کی برکت سے انسان خوش و خرم رہتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان عزت و احترام نصیب ہوتا ہے، اور اس سے ایک قدم آگے سخاوت ہے کہ صدقے میں اپنا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، جبکہ سخاوت میں مستحق کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ صدقہ اور سخاوت کے برعکس بخل بری صفت ہے۔ دل کی تنگی سب سے زیادہ بخیل کو ہوتی ہے، اور یہ بد اخلاقی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں بخل سے کام لیا گیا اور نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ نعمتوں کا حق ادا کرنے والے اپنے لیے سعادت حاصل کرتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو منع کرتا ہے۔ دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا آخرت میں مصیبت اور بربادی لانے کا بندے نے سامان کر لیا تھا، صدقہ کر کے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، لہذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے وغیرہ۔ لیکن صدقہ حلال مال سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔